بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہ کہ آدمی کو علم ہی نہیں ہے کہ جدید مناہج کیا ہے اور قدیم مناہج کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انہا ستکون فتنہ، اے لوگو فتنہ رونما ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فتنہ رونما ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جب فتنہ رونما ہوگا تو آپ ہمیں کس بات کی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت سارے فتنے ہوں گے، یہ فتنہ تو آخر ہم کس راستے پر چلیں، کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالامر العتیق، تم قدیم راستے کو لازم پکڑنا۔ اس راستے کو، قدیم راستے کو، راستوں کو نہیں، راستے کو۔ حق کا راستہ ایک ہے۔ عتیق کیوں کہا، قدیم کیوں کہا؟ اسی میں اشارہ ہے کہ وہ راستہ سلف کا راستہ ہے، پرانا ہے، اس پر گزر چکا ہے، لوگ عمل کر چکے ہیں، قرآن پر سنت پر عمل کیا جا چکا ہے، اسے برتا جا چکا ہے، زندگیوں میں اسے فالو کیا جا چکا ہے، آئیڈیل نمونہ سمپل موجود ہے، اسی پرانے والے راستے پر چلتے رہنا۔ یہ راستہ کیا ہے؟ پرانا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام سلف کا راستہ ہے۔ اسی کا نام سلف کا راستہ ہے، قدیم راستہ ہے، پرانا راستہ ہے۔ قدیم منہج ہے یعنی پرانا منہج ہے، یعنی وہ راستہ آج کل کا نیا نکالا ہوا نہیں ہے، بدعتیں نہیں نکالی جاتی ہیں، محدثات نہیں نکالے جاتے، دین کے اندر ثواب نیکی اجر کے نام پر نئے نئے کام شروع کیے جاتے ہیں، یہ نیا والا کام، اس پر نہیں چلنا۔ علیکم بالامر العتیق، اس پرانے والے راستے پر چلنا، یعنی جو قرآن تمہارے پاس آیا ہے، جو سنت تمہارے پاس آئی ہے، اور جس راستے پر تم صحابہ چل رہے ہو، اسی پر امت کے لوگوں کو فتنوں کے دور میں چلنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جدید مناہج پڑھائے جا رہے ہیں، قدیم مناہج نہیں پڑھائے جا رہے ہیں، تو یہ تو جہالت کی کھلی دلیل ہے کہ آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قدیم مناہج نہیں ہے، پرانے بہت سارے راستے نہیں پڑھنا ہے، وہ راستہ ایک ہے، ایک جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ آپ نے صحابہ کو چل کر دکھایا، پڑھ کر دکھایا، بتا کر دکھایا، بتایا، سب کچھ کیا، اور وہ راستہ وہی راستہ ہے جس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں، منہج صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کا راستہ، سلف کا راستہ ہم کہتے ہیں، وہی راستہ ہے پرانا۔ وہ پرانا ہے کیوں؟ نئے والے راستوں کے مقابلے میں پرانا ہے، خارجیت کے مقابلے میں پرانا ہے، خارجیت بعد میں آئی، رافضیت کے مقابلے میں پرانا، رافضیت بعد میں آئی، عقل پرستی کے مقابلے میں پرانا ہے کیونکہ عقل پرستی بعد میں آئی، ٹھیک ہے، انکار سنت بعد میں آئی، وہ پرانا ہے، سنت کو ماننا ہے، صحابہ کرام کو گالی گلوچ دینا، تنقید کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ راستہ بعد میں آیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے صوفیت کا راستہ اور جتنے راستے بعد میں نکلے ہیں، یہ سارے کے سارے راستے نئے راستے، ان کو جدید نئے مناہج راستے، نئے راستے کہا جاتا ہے۔ ہمیں نئے راستے کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اصل راستے کو سمجھیں۔ پرانا راستہ، صحابہ کا راستہ کیا ہے، اس راستے کو ہم نے پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، اور اس کے بعد نئے راستوں کو پڑھ کر کے اس میں اس کی حقیقتوں سے واقف ہونا ہے۔ کون سا نیا راستہ آیا جس میں ہم بہک رہے ہیں، کون سا دوسرا نیا راستہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایک دو راستے نہیں ہوں گے، نہ جانے کتنے نئے راستے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ کتنا اختلاف؟ بہت زیادہ۔ فرقے کتنا پیدا ہوں گے؟ اللہ اکبر، اس امت میں 73 ٹکڑے ہوں گے، ایک کو چھوڑ کر کے 72 سب کے سب انحراف کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ تو یہ سب نئے راستے ہیں، نئے جدید مناہج یہی ہیں، انہی جدید مناہج کو سمجھنا ہے، نئے راستوں کو، تاکہ ہمارا پرانا راستہ، سنت کا راستہ، صحابہ کا راستہ، قرآن کا راستہ کہیں ان 70-72 راستوں کے بیچ میں کھو نہ جائے، اتنے سارے اختلافات کی بھیڑ میں غائب نہ ہو جائے۔ یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا۔ جدید مناہج اسی لیے پڑھنا ہے تاکہ قدیم منہج تو ہم جانتے ہی ہیں، اللہ کے کلام، نبی کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ، بار بار بات ہو رہی ہے، تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ ہے اصل میں حقیقت اس مسئلے کی۔ اب کوئی جہالت کی آخری حد پر اتر گیا ہو، اسے کچھ پتا بھی نہ ہو، جہل مرکب میں مبتلا ہو، کہ نہ وہ جاہل بھی ہو
اور یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ جاہل ہے، اور کہے کہ قدیم مناہج نہیں پڑھائے جا رہے ہیں، جدید مناہج پڑھائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا راستہ پڑھ چکے ہیں، وہی بار بار فالو کر رہے ہیں، اسی کا بار بار حوالہ دے کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی اصل راستہ ہے، یہ نیا راستہ غلط ہے، یہ نیا راستہ غلط ہے، یہ نیا راستہ غلط ہے، یہ نیا راستہ غلط۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں کون سا اختلاف ہے؟ کوئی بھی تعارض نہیں، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ہے اصل راستہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تو کہی تھی نا، جو لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کو فالو کرنا ضروری ہے، یعنی امت کے ہر آدمی کو لازماً حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی رہنا ضروری ہے، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھئی تم لوگ کیوں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل کے لیے ضد کرتے ہو کہ ان میں سے کسی کے مسلک کی تقلید کرنا ضروری ہے، حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی ہونا ضروری کیوں کہتے ہو؟ بھئی سب سے پہلا جو امام ہے وہ کب پیدا ہوا؟ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ وفات پائے 150 ہجری میں۔ تو تم اگر کہتے ہو کہ ان چاروں میں سے کسی امام کے مسلک پر چلنا اور حنفی یا مالکی شافعی ہونا، حنبلی ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو 80 سال کے بعد پیدا ہونے والے شخص کو اپنی تقلید کے لیے طے کر رہے ہو، اور ہم جس دین کی بات کر رہے ہیں وہ دین پرانا ہے، اس سے قدیم ہے۔ کس سے پرانا ہے؟ ان سارے مسلک سے قدیم اور پرانا ہے۔ مذہب السلف قدیم قبل ان يخلق اللہ ابا حنیفہ ومالکا والشافعیہ واحمد بن حنبل او کما قال رحمت اللہ علیہ۔ کیا کہا تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ ان میں سے کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے؟ ارے بھئی ہم صحابہ کا راستہ عمل کرنا ہے، ہمیں صحابہ کے راستے پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام کا راستہ ان چاروں مسلک سے بہت پہلے، ابو حنیفہ کا مسلک آنا تو بعد کی بات ہے، ابو حنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے مسلک تھا وہ، جو مسلک سنت کا مسلک ہے، جو راستہ سنت کا ہے، جو راستہ صحابہ کا ہے، جو راستہ تابعین کا راستہ۔ ان تم لوگ کیوں یہ ضد کرتے ہو کہ چاروں میں سے کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طبقہ ہر دور میں ان سچے دین کے سنت کے علمبرداروں کا باقی رکھا ہے، جو ہر دور میں ڈٹ کر کے باطل کا مقابلہ اور شبہات کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں وہی کہہ سکتا ہے میرے بھائیوں جس کو سلف کے صالحین کے منہج سے وابستگی نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، اور یا وہ نئے نئے راستوں میں بھٹک رہا ہو، جدید مناہج میں کہیں بھٹک رہا ہو، بہک رہا ہو، اس کا شعور نہ ہو، اس لیے وہ بطور نفرت کہتا ہو کہ جدید مناہج پڑھائے جا رہے ہیں اور قدیم مناہج نہیں پڑھائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنت بتانے کے بعد ہی یہ بات ہو رہی ہے نا، یہ راستہ نیا ہے، اصل راستہ یہ راستہ نیا ہے، اصل راستہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اور اسی پر ہمارے اسلاف چلتے رہے، ہمارے اسلاف اسی پر چلتے رہے، سارے ائمہ، سارے مجتہدین، سارے فقہا، سارے محدثین اسی پر الحمدللہ چلتے رہے۔ یہی ہمارا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، اور ہم اسی راستے پر چل کر اس کے علاوہ جتنے نئے راستے نکلے ہیں اور جتنے آگے نئے راستے نکلیں گے، ہم سب کو بے نقاب کریں گے تاکہ ان کی قلعی کھلے، ان کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ ہمارے بھائی بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ اصل راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، جس پر جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے اور جہنم سے آزادی کا تمغہ ہے۔ اور یہ راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جانے کہاں تم چلے جاؤ گے، ان میں سے کسی راستے پر چلو گے۔ صاف صاف اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اصل راستہ جو راستہ ہے نا، قدیم راستہ، صحابہ کا راستہ، اس راستے پر اللہ کے نبی نے انگلی رکھ دی، سنت کے راستے پر، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ، ھذا سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں راستوں کی طرف جو لکیر کھینچی تھی، آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، اور وہ اپنی طرف اسے بلا رہا ہے، جو آ رہا ہے اسے بلا رہا ہے، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے انجام بھی بتا دیا، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مان کر اس راستے پر چل پڑے گا وہ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، دھکیل دیں گے۔ اسے کیا کریں گے؟
اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی کیا مطلب؟ ایسے راستے پر ڈال دیں گے جس راستے کا انجام جہنم کا عذاب ہے. بہرحال یہ مختصر سوال کا جواب تھا، شاید مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو عمل کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.